الرحمن الرحیم، میں ہوں ممتاز علی خاکسار اور آپ حیات نیوز کا پروگرام دیکھ رہے ہیں صرف سچ کی تلاش۔ ناظرین، آج میں بات کروں گا میرپر کے سرکاری اسپتال کے اندر جو ایک عام آدمی کو مسائل کا سامنا ہے اس پر۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے ایک عام آدمی کو بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، پھر جا کر وہ ڈاکٹر بنتا ہے۔ اس میں اسے خاصی محنت کرنا پڑتی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھانے پڑتے ہیں ایک طالب علم کو۔ ایک عام آدمی میں اور ڈاکٹر میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر چونکہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، اس کے پاس تعلیم ہوتی ہے، اس کے پاس علم کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ جو عام آدمی ہے، مزدور طبقہ، اس کے پاس اس طرح کی وہ چیز نہیں ہوتی۔ ادب آداب کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، مینرز جو ہوتے ہیں وہ ایک عام آدمی کی نسبت ڈاکٹر کے اندر زیادہ ہوتے ہیں، چونکہ وہ اس کے پاس جو ہے کہ تعلیمی معیار قابلیت وہ زیادہ ہوتی ہے۔ ناظرین، میں کافی دنوں سے یہ بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے یہ فیل کیا ہے اس سرکاری اسپتال کے اندر، میرپر کے سرکاری اسپتال کے اندر، کہ جو ڈاکٹر کے پاس ایک اس کے ڈاکٹری تجربے کے علاوہ، ڈاکٹری قابلیت کے علاوہ، جو اس کے پاس ایک بڑی چیز اکاؤنٹیبل ہے، اخلاقیات، وہ مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اس اخلاقیات کا، اخلاقی رویوں کا جو ہے وہ بڑی ضرورت ہے، لیکن یہاں پر وہ چیزیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں، شاید اس لیے کہ اس سرکاری اسپتال، جس کو آپ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال بھی کہتے ہیں، ڈسٹرکٹ اسپتال بھی کہتے ہیں، ٹیچنگ اسپتال بھی کہتے ہیں، اس کو 3 درجے حاصل ہیں درجہ بندی کے اعتبار سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس جو سرکاری عمارت کے اندر جو ایک نظام بنا ہوا ہے، صحت کا نظام، ایک عام آدمی کو سہولت دینے والا نظام، وہ بری طرح متاثر ہو گیا ہے، وہ کلیپس کر گیا ہے۔ اس میں یقیناً جو ایک میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے، اس نظام کو چلانے کے لیے، اس نظام کی حفاظت کے لیے، اس نظام کو اچھے انداز میں چلانے کے لیے یقیناً جس کی ذمہ داری ہے وہ سپرنٹینڈنٹ ہی ہوتا ہے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے اس سرکاری اسپتال کے اندر وہ گرفت نہیں ہے جو کسی بالا افسر کے اندر ہو، جس گرفت کے تحت کوئی بھی سرکاری جو ڈاکٹر ہے، جو سرکاری ملازم ہے، کسی کے سامنے جواب دہ ہو۔ ناظرین، جب تک سزا اور جزا کا عمل ہمارے سرکاری اسپتال کے اندر مکمل نہیں ہوگا، اس وقت تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر میری معلومات کے مطابق 30 سالوں سے، 35 سالوں سے یہاں پر سرکاری ملازمین جو ہے یہاں پر موجود ہیں، ان کی ٹرانسفر نہیں ہوئی کسی دوسرے ضلع میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری نوار الحق، جو کرپشن کے خاتمے کے لیے، جو کرپٹ نظام کو ختم کرنے کے لیے برسر پیکار ہیں، ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ میرپر کے سرکاری اسپتال کے اندر ایک عام آدمی کو سہولت میسر ہو، ایک عام آدمی کو صحت کی سہولت میسر ہو، تو خدارہ وہ اس کا آغاز میرپر سے کریں، اور وہ لوگ جو یہاں پر گزشتہ 30 سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی یہاں سے ٹرانسفر کریں، اور اس کے اندر جو ایک سزا اور جزا کا عمل ہے۔ جناب وزیر اعظم، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی اداروں کے اندر، باقی اداروں کے لیے احتساب کی ضرورت ہے، تو ہمارے اس سرکاری اسپتال کے اندر بھی احتساب کی ضرورت ہے۔
جب تک آپ اس کے اندر احتساب کا نظام، جزا اور سزا کا شفاف نظام نہیں لائیں گے، اس وقت تک آپ کی یہ کروڑوں روپے کی بلڈنگز آپ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے ایک عام آدمی کے لیے ہر سال میں رکھے گئے کروڑوں روپے کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ایک عام آدمی اس سرکاری اسپتال کے اندر ریلیف محسوس نہیں کرے گا۔ وہ ریلیف صرف ادویات کی صورت میں نہیں ہے، علاج کی صورت میں نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں، بلکہ وہ ریلیف ڈاکٹر کے رویے کے اندر بھی ہونا چاہیے، وہ ریلیف ڈاکٹر کی گفتگو کے اندر بھی ہونا چاہیے، وہ ریلیف ڈاکٹر کا جو اس کے ساتھ ایک لسان ہوتا ہے مریض کے ساتھ، اس کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تمام چیزیں اگر آپ یہ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ان بنیادی چیزوں پر آپ کو توجہ دینی ہوگی۔ رہی بات ہمارے ایم ایس صاحب جو ہیں یہاں پر ڈاکٹر عامر عزیز صاحب اچھے آدمی ہیں، وہ شریف آدمی ہیں، لیکن میں اپنے صحافتی تجربے کی بنیاد پر یہ کہتا ہوں کہ اس سرکاری اسپتال کے بگڑے ہوئے نظام کو بہتر کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ کوشش بھی کرتے ہیں، کوشش کر بھی رہے ہیں، لیکن اس بگڑے ہوئے نظام کو بہتر کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں یہ ان کے لیے مشورہ دوں گا کہ آپ جو ہیں اپنی توانائیاں، اپنی جو آپ کی جو خداداد صلاحیتیں ہیں وہ آپ یقیناً یہاں پر خرچ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر آپ مزید 10 سال بھی اپنی توانائیاں ادھر لگاتے رہیں تو اس کا رزلٹ آؤٹ پٹ نہیں نکلے گا۔ عامر صاحب صرف اسپتال کی صفائی کا ہو جانا یا کسی عمارت پر آپ پینٹ کر لیں یا دروازے صاف کروا لیں یا کمپیوٹر کا نظام ٹھیک کر لیں یا ڈاک کا نظام ٹھیک کر لیں، یہ سارا اگرچہ انتظامی امور ہے، لیکن جس مقصد کے لیے اسپتال قائم ہوا ہے، جس مقصد کے لیے حکومت سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دے رہی ہے، جس مقصد کے لیے ادویات مل رہی ہیں، اگر وہ مقصد ایک عام آدمی کو ریلیف ملنے کی صورت میں حل نہیں ہوگا تو ان تمام چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ، آپ کے سامنے بہت جلد حاضر ہوں گا نئے پروگرام کے ساتھ۔ بہت شکریہ، والسلام۔